کئی عورتیں اکیلی عمرہ پر چلی جاتی ہیں، یا کئی لڑکیاں حصول تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں دور دراز کے علاقوں میں جا کر قیام پذیر ہوتی ہیں ہاسٹلز کے اندر اکیلی، ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم، کوئی رشتہ دار، شوہر وغیرہ نہیں ہوتا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت بغیر عمرہ کے جاتی ہے، سفر کرتی ہے، نیکی کا سفر، عمرے کا سفر، لیکن تنہا سفر کرنا عورت کے لیے یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ اور اسی طرح جو لڑکیاں دوسرے شہروں میں دور دراز کے علاقوں میں جا کر تنہا ہاسٹلز میں حصول تعلیم کے لیے ٹھہرتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی شرعی جواز مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس شہر کے اندر رہتی ہیں وہیں تعلیم حاصل کریں، اور ان کے گھر والے ان کو وہاں چھوڑیں اور ان کو وہاں سے خود اٹھائیں، یہی شرعی جائز طریقہ ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذی محرم، کہ کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے 3 دن کا سفر مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ تو 3 دن کو کیلکولیٹ کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ 58 مائلز بنتے ہیں۔ اس زمانے میں جو 3 دن کا سفر ہوتا تھا اس کو انہوں نے 58 مائلز کے اندر بتایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التقصیر حدیث نمبر 1086 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1338۔ اور ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل علیہا رجل الا ومعها محرم، کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ، اور اس کے پاس تنہائی میں کوئی شخص نہ جائے مگر یہ کہ عورت کے پاس اس کا محرم ہو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو، جب رسول اکرم علیہ السلام اتنا واضح طور پر ہمیں بتا رہے ہیں تو ہمیں اپنی بچیوں کی عزت و ناموس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں، آئے دن اخبارات میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ ہاسٹلز کا ماحول اچھا نہیں ہے، اکثر و بیشتر وہاں بہت ساری برائیاں ظہور پذیر ہیں، اور بہت کچھ غلط واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے اس کے دائرے میں رہیں گے تو ہماری جان بھی محفوظ ہے، ہماری عزت بھی محفوظ ہے، ہمارا مال بھی محفوظ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نکلیں گے تو پھر ہمارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو عورتیں تنہا عمرے کے لیے جاتی ہیں وہاں بہت سی مشکلات کا وہ شکار ہوتی ہیں۔